بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام موید جعفری ہے، آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ اور آج تو خیر میں آپ کو یہ سبسکرائب کرنے کا اور لائک اور شیئر کرنے کا دوبارہ سے کہوں گا، کیونکہ جو خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے بعد شاید وہ لوگ جو آپ کو سرکاری سچ کے علاوہ دوسرا سچ، جس کو آپ آلٹرنیٹیو سچ کہہ لیں یا حقیقت کہہ لیں، وہ سنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہونے لگا ہے۔ حکومت نے ایک نیا اقدام کیا ہے، ایک نئی CIA بنائی گئی ہے جو کہ ان لوگوں کے خلاف کیا کیا ایکشن لے گی جو حکومت کے سرکاری سچ کے خلاف بولیں گے۔ وہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں گے آج کے پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم ماشاءاللہ، جس کے اوپر پوری دنیا سے تھو ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ سے بھی آج ماشاءاللہ سے، بلکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں وہاں سے بھی لان تان اس پر آئی ہے، جو کہ آنی بنتی ہے۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات کیا ہیں، اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں، آفٹر شاکس ہیں جو زلزلے کے، وہ ابھی سے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، جو پاکستان کو تحفہ دیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی دیگر حضرات جو ہیں انہوں نے مل کے دیا ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے، پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کس طرح سے پے کرے گی، اس کا قیمت کس طرح سے ادا کرے گی، وہ ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے، آج کی جو خبر ہے، مگر بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ رہائی ممکن ہو پائی، بیل مل گئی، مگر رہائی ممکن اس لیے نہیں ہو پائی کیونکہ جو ججز جنہوں نے نیچے سے اوپر سے، تو ان کو بیل مل گئی تھی، مگر نیچے سے جن ججز نے سائن کرنے تھے، جس عملے نے ان کو رہا کرنا تھا، وہ سب کے سب سوات کسی جنازے میں اچانک چلے گئے اور وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ کوئی نئی اچھوتی بات نہیں ہے، کوئی شاکنگ بات نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پاکستان کے اندر تو عدل و انصاف کی جو ہے وہ اجارہ داری ہے۔ یہاں پر تو عدالتی نظام جو ہے وہ اب ماشاءاللہ سے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، ہر انسان کو، ہر شخص کو برابری کی سطح پر، جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے تھے ہمیں برابری چاہیے، وہ ان کو یہاں پر برابری نظر آتی ہے کہ نہیں۔ اس بارے میں بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، مگر شروع کرتے ہیں آپ کے اور میرے اس تعلق کے حوالے سے۔ یہ جو ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہم لوگوں کو ملا ہوا ہے، جہاں پر ہم آپ کے ساتھ وہ باتیں، وہ تجزیہ، وہ اینگل، ان خبروں کا اور حقیقت کا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو سرکاری سچ آپ کو نہیں بتانے دیتا، جو کہ پرائیویٹ چینلز جو ہیں وہ ان کی پالیسی، ان کے سیٹ کے اوپر جب تلوار گرتی ہے اور کلہاڑا چلتا ہے تو بھی مجبور ہو جاتا ہے اپنے اینکرز کو یہ کہنے پر کہ بھائی یہ بات کرو، یہ بات نہ کرو، اس کے اوپر ہاتھ ہولا رکھو، اس سچ کے اوپر آدھا جو ہے وہ مٹھائی کا ریپر چڑھا دو، اس کو بالکل غائب کر دو۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہاں پر ممکن نہیں ہو پاتا، اس پلیٹ فارم پر ہو پاتا ہے۔ مگر اب حکومت نے ایک نئی CIA بنائی ہے، جس کا ماشاءاللہ سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دسمبر 2023 کے اندر اس کی بنیاد رکھی تھی کہ جی یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA، اور اس کے جو رولز اور ریگولیشنز تھے وہ تب سے ابھی تک ان کا اطلاق اور ان کو فائنل نہیں کیا گیا تھا۔ مگر اب چونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ایک طوفان کھڑا ہوگا، جب وہ تمام فیصلے، جس طرح سے پہلے پاکستان کی عدالتوں کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں میں جب اپنے گھر چلے جائیں گے، اس کے بعد کھل کر آپ اور میں ذرا ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو وہ جو سب کچھ کرتے چلے آئے ہیں، اب جب وہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوگا تو لوگ بولیں گے جو یوٹیوب پر بیٹھ کر سچ بولتے ہیں، اور ٹویٹر پر بولتے ہیں، فیس بک پر بولتے ہیں، اپنی بھڑاس نکالیں گے اپنے دل سے، جو آہیں اور جو ماشاءاللہ سے ان کی ذات کے اندر صلواتیں اور تعریفیں نکلتی ہیں، اس کا جب اظہار ہوگا تو پھر ایک نیا کلہاڑا چلے گا جس سے ہماری گردنیں اڑیں گی۔ اس نئے رولز کے مطابق وہ لوگ جو سرکاری اداروں، جو سرکاری ملازمین، جو حکومت کے عہدیداروں کے خلاف بولیں گے، ان کی کم از کم 5 سال کی سزا دی جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ 15 سال کی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے اندر سزائے موت کے بعد جو عمر قید ہوتی ہے اس کی بھی لگ بھگ 14 سال ہی شاید سزا ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر حکومت کے خلاف زبان کھولنا، یا کچھ اداروں کے خلاف زبان کھولنا، یا حکومتی عہدیداروں کے خلاف زبان کھولنے کی سزا جو ہے وہ اب عمر قید ہے، اور اس کے ساتھ بھاری جرمانے بھی ادا کیے جائیں گے۔
उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर। तो ये सब कुछ जो है अब इसका इतलाक होगा। जो पहले साइबर क्राइम एजेंसी थी उसको कहा गया है कि जी ये साइबर क्राइम वाली इंतहाई फजूल थी, इसका कोई, वही हुकूमत जो साइबर क्राइम एजेंसी जो सीसीए थी पहले वाली, उसकी तारीफों के पुल बांधा करती थी दिन और रात के क्या कमाल काम कर रहे हैं। और देखें किस तरह उन्होंने पाकिस्तान की साइबर स्पेस को जो है वो जो है अपने परों के नीचे लिया हुआ है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं वही हुकूमत कि यार ये इंतहाई नाकारा एजेंसी है, कोई काम नहीं हो रहा है, इसको बंद कर दिया जाएगा। और उसके जो मुलाजमीन है उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिली है, वो इस इदारे के अंदर काम करेंगे और एक थॉरो वाइब किया जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। ये जो थॉरो, इसकी थॉरो का मतलब ये है एक पूरी अब मैं इसको आई होप यू कैन अंडरस्टैंड थॉरो ऑब्वियसली कि आपका जो पूरा इंटरनेट का सिस्टम है वो, जैसा कि आप जानते हैं, आपका व्हाट्सएप भी उनके फतह हो चुका है, आपका ट्विटर भी फतह हो चुका है, आप सुप्रीम कोर्ट तो अभी ताज़ा फतह हुई है, वहां पर तो झंडा अभी लहरा रहा है ताज़ा, और यूट्यूब भी फतह हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो उस सारे में से पकड़े जाना और आपकी गर्दन पर ये छुरी आना कोई अचंभे की बात नहीं होगी। सो आपकी मर्जी है, आपने 5 साल सजा लेनी है या 15 साल लेनी है, उस हवाले से सोच के बोलिएगा। और अगर आपसे उसके जो सबसे मजेदार बात यह है कि इसका इतलाक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बैठकर हुकूमत के खिलाफ बात करने वालों पर नहीं होगा। ये जो नई CIA है साइबर क्राइम के लिए जो बनाई गई है, या साइबर सच को बंद करने के लिए जो बनाई गई है, इसके लिए माशाल्लाह से जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी बाहर के ममालिक के साथ राब्ते किए जाएंगे। उसका एक स्पेशल एजेंडा है ये कि और उनको वहां से भी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह से UAE के अंदर आपकी आंखों के सामने हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों के तो जबान बंदी करें, उनको उठा दें, इनकी नौकरियां खत्म कर दें, इनके वीजे कैंसिल कर दें, इन्हें उठा के घरों को भेज दें। तो ये सारा कुछ जो है अब एक बुनियादी तौर पर एक झाड़ू फिरेगा और सब अच्छे की रिपोर्ट आपको मिला करेगी। आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से आज की तारीख में पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 87,000 क्या कहते हैं उसको, खैर जो भी कहते हैं, 87,000 की जो हद है उसको क्रॉस कर गया और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बूम कर रही है, इदारे कमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है वो इंतहाई खुश है, महंगाई की शरह नीचे से नीचे आ गई है, लोग कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ये उनका मसला है। लेजी लोग हैं, कमाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि पिछले 3 हफ्ते से पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह जो है एब्सोल्यूट ईयर ऑन ईयर नहीं, क्योंकि जो आपको बताते हैं अपने पिछले साल के हवाले से कि पिछले साल के मुकाबले में अब उसके बढ़ने की शरह कम हो गई है। अब जो इस वक्त सिचुएशन है, सोना महंगा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर तेल महंगा हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर बाकी चीजें महंगी हो रही हैं, फूड इन्फ्लेशन भी अभी पाकिस्तान के अंदर चल रही है। ये खबरें आपको बताने के ऊपर मुझे 5 साल की कैद हो सकती है या 15 साल की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या चाहते हैं। सो बुनियादी तौर के ऊपर, और सिर्फ मुझे ही नहीं, बाहर बैठे हुए लोगों को भी, जो सिर्फ इसलिए शायद उठ के बाहर गए थे कि वो कम से कम खुलकर सच बोल सके, उनके लिए भी कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। सो अब ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल साइबर CIA अब आपको बिल्कुल 100% शुद्ध सरकारी सच सुनने के लिए तैयार करेगी। आपको बहुत मुबारक हो, इसलिए मैं दोबारा से कह रहा हूं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि हम लोग आपस में ये बातें कर सकें, आप तक ये बातें पहुंच सकें। जब मैं बात यहाँ पे इंफॉर्मेशन लोड करूं तो आपके तक आसानी से उसको रसाई हासिल हो। अब उसके बाद दूसरी जानिब आ जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी कहानी कहां तक पहुंची है। माशाल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से हम लोगों ने नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसके लिए पूरी कहानी कही गई, वो तैनात हो चुके हैं। उनकी आज सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर साइन सून करके उसको सरकारी सच भी बना दिया है और वही सरकारी सच आप तक पहुंचा है। ये सरकारी सच आप तक नहीं पहुंचाया गया कि जस्टिस मंजूर अली शाह को ना लगाने की वजूहात क्या थी, क्योंकि अगर आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी जरूरी नहीं है तो फिर किस तक वह पहुंच जरूरी है। आपका मुल्क है, आपका इदारा है, आपके इदारे का चीफ जस्टिस है, मगर यह जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंजूर अली शाह को साइड लाइन करने की वजूहात की एक लिस्ट इशू की जानी चाहिए थी कि ये वजूहात है जिनकी बिना पर हम इनको नहीं रखना चाहते। वो अभी तक हम तक नहीं पहुंची है, वो कभी पहुंचेगी भी नहीं। इस मुल्क के अंदर सच बोलने और अपनी मनमानी करने और पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान की वफाक के साथ, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी के साथ और इस मुल्क की सालमियत के साथ खेलने पर कोई किसी को ना तो 5 साल की सजा होती है ना 15 साल की होती है। यही वजह है कि लोगों के
پارٹیوں کے، ایک ایسے صوبے کی پارٹی کے جس صوبے کے اندر پہلے یہ علیحدگی پسند جو ہے تحریکیں چل رہی ہیں، جہاں پر لوگ آپ کو بہت زیادہ اس حکومت کو، پاکستان کی ریاست نے جو ان کے ساتھ کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، ان کو بہت زیادہ پسند نہیں فرماتے، ان کا بھی ان کو کوئی خیال نہیں، ان کے بھی وہ سینیٹر اٹھاتے ہیں، اٹھا کر ڈربے میں بالکل اسی طرح سے جیسے کہ آپ کبھی اگر مرغی برائلر کی دکانوں پر گئے ہیں، صبح صبح اگر آپ 6-6:30 بجے جائیں نا تو ایسے اٹھا کر ان مرغیوں کو ایک چھوٹے سے پنجرے کے اندر ٹھونس رہے ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کسی کا سر پھٹتا ہے، کسی کا کیا ہوتا ہے، کوئی کسی غلاظت پہ گرتی ہے، وہ ان کو قطعاً کسی صورت احساس نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے پاکستان کے اندر ان سینیٹرز کے ساتھ کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ اب آپ بلوچستان کو خدا حافظ کہہ دیں۔ اب یہ بہت خطرناک بات ہے، مگر اختر مینگل کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافی قد رکھنے والی سیاسی شخصیت ہے بلوچستان کی، مگر ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ریاست نے کیا ہے، جس طرح ان کے سینیٹرز کو اٹھایا گیا، اور اس کے بعد جب اختر مینگل نے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا، تو اس کے بعد دوبارہ پنجابی کنوں پھاڑ کے واپس ہوئے، کی کہہ رہے ہیں واپس آؤ، اور ان سے دوبارہ ان کا سافٹ ویئر دوبارہ سے جو کرپٹ ہو گیا تھا اس کو اپڈیٹ کیا گیا، اینٹی وائرس اس میں پھیرا گیا ان کے سافٹ ویئر میں، اور ان کو ایک دفعہ پھر ویڈیو میسج ریکارڈ کروایا گیا کہ بھی ہم سے وہ پریس کانفرنس بڑے دباؤ میں کروائی گئی تھی، جس دباؤ کی پریس کانفرنس کو اور اس ویڈیو میسج کو ٹویٹ کرتے ہوئے اختر مینگل نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے حالات اب ہو چکے ہیں، ان کو سمجھے کہ بلوچستان کو خدا حافظ ہوا کہ اب ہوا۔ تو یہ انتہائی پریشان کن اور خوفناک سچویشن ہے پاکستان کے حالات اور واقعات کی۔ ہم بھی ظاہری بات ہے انسان ہیں، ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو بھی چوٹ پہنچتی ہے جب اپنے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہوتا دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا کوئی فورم نہیں ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کیا کہتے ہیں واچ ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کا کوئی ادارہ ہو، جس نے سراہا ہو اس 26ویں آئینی ترمیم کو۔ اور پاکستان کے اندر جو لوگ بغلیں بجاتے پھر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی پتہ لگے گا کہ انہوں نے جو گڑھا کھودا ہے اس کے اندر وہ گریں گے تو صحیح، مگر تب تک اس گڑھے کے اندر نیزے بھی لگا لیے جائیں گے، اور جب وہ اس گڑھے کے اندر گریں گے تو وہ نیزے ان کو کہاں کہاں لگیں گے، اور اس کے بعد جب وہ چیخیں گے تو آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا، پاکستان کی تاریخ کے اندر ان تمام سیاستدانوں، ان کے چہرے یاد رکھیے گا، ان لوگوں نے پاکستان کی عدلیہ کو جو ہے وہ اس کی آزادی چھینی ہے، اور جب یہ روئیں گے اور یہ پیٹیں گے، جب ان کے ساتھ وہ تمام کچھ ہوگا جس کے یہ مستحق ہیں، جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو پھر جب یہ اپنی جیلوں کا اور اپنی شہادتوں کا اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا نوحہ روئیں گے اور اپنا سینہ پیٹیں گے، تب کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، تب ان کا وہ سودا نہیں بکنا چاہیے۔ اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، اگر ان کو کرنے دیا گیا، کیونکہ پاکستان کے اندر ووٹ سے تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، پاکستان کے اندر اب شاید سڑکوں پر فیصلے ہوں گے، مگر اس کی بھی سچویشن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو واحد ایک اپوزیشن پارٹی ہے اس وقت، اس کی پارٹی آرگنائزیشن کے برے حالات ہیں معذرت کے ساتھ، ان کو قطعاً کوئی اندازہ نہیں ہے کہ سچویشن کہاں ہے اور ان کو کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے۔ ایک چیز پر میں سراہوں گا کہ انہوں نے جیسے شاہیہ آفریدی کے خلاف ایک دم محاذ نہیں کھول لیا، پہلے وہ انتظار کریں گے کہ شاید یحییٰ صاحب جو ہیں، آفریدی صاحب جو ہے وہ واقعی انصاف کریں، لیکن یہ وقت آنے پر پتہ لگے گا۔ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر میں بالکل شوق نہیں ہوں آج بشرا بی بی کے کیس میں جو کچھ ہوا، اس سے بھی برا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ڈاکو راج ہے، قانون اور انصاف کا نام نہیں ہے، جہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کی بات نہیں ان کی مانی جاتی، یا ان کی مرضی کی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی قوانین کی وجہ سے، تو وہ قانون بدل دیتے ہیں، جہاں پر وہ معیار پر نہیں اترتی وہ معیار بدل دیتے ہیں۔ اکانومی کو دیکھ لیں آپ، تو بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے اندر اب اس وقت جو ہے ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہے، اس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اور بشرا بی بی بیل ملنے کے بعد وکٹری کا سائن لہراتے ہوئے جیل سے باہر آ جائیں گی، ویسی بے وقوفی ہے۔ اس کے اوپر اور باقی ڈیولپمنٹس کے اوپر آپ کے ساتھ کل دوبارہ سے ملیں گے، مگر چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اب جو معاملات ہیں، اب جو جھاڑو ہے وہ پھرنے والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔